بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو شو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کے دو ٹوک میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، ایک آڈیو اس نے پوری کی پوری نون لیگ کو وقت ڈال دیا۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید پاکستان کی عدالتوں کو وقت پڑے گا، لیکن یہ وقت جو ہے یہ نون لیگ کو خود پڑ گیا ہے۔ اب یہ جو آڈیو رائے صاحب ریلیز ہوئی ہے، جس میں سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب مبینہ طور پر بات کر رہے ہیں کسی سے، اور تاثر یہ ملا اس ویڈیو سے کہ کہا جا رہا ہے کہ کسی نے انہیں انفلوئنس کیا فیصلوں کے حوالے سے جو اداروں کے ساتھ منسوب کیا گیا، اور یہ اس میں تاثر ملا کہ فیصلے کروائے گئے مریم نواز کے حوالے سے، نواز شریف کے حوالے سے، ان کو جیل میں رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر ایک بڑا ہی زبردست قسم کا موڑ آتا ہے اس پوری کہانی کے اندر کہ فورنزک کی رپورٹ، اور پھر جس طرح سے ریلیز کیا گیا وہ بھی منظر عام پر آئی، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ امریکہ کے جو ایک فرم ہے اس کی طرف سے اس کا باقاعدہ فورنزک کروایا گیا ہے، اس کو جینون کرا دیا گیا ہے، لیکن وہ رپورٹ کیا ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ وہ انہی کے پاس موجود ہے جنہوں نے یہ خبر اپنی اس ویب سائٹ پہ، وہ خود چلاتے ہیں یا ان کی اپنی ویب سائٹ ہے یا کسی کے لیے کام کرتے ہیں، ہمیں نہیں اس حوالے سے پتا، یہ ایک اپنی ویب سائٹ پہ انہوں نے اسے جاری کیا۔ پاکستان کی میڈیا کے اندر اس کے دھوم اور چرچے ہوتے ہیں۔ نون لیگ ایک نیکشن دوبارہ آتی ہے رائے صاحب، اور پھر وہ کلیم کرتی ہے کہ دیکھیں ایک اور ثبوت جو ہے وہ ہمیں مل گیا، اور اب اس ثبوت کے آنے کے بعد نواز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے جو ایک سازش رچی گئی تھی، سازش کی گئی تھی، اب وہ بے نقاب ہو گئی ہے۔ اور پھر رائے صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امریکہ سے اس کو کروایا گیا، برطانیہ سے نہیں کروایا گیا۔ ایک ایفیڈیوٹ لندن سے ہوا، ایک آڈیو امریکہ سے ہوتی ہے جس پہ ثاقب نثار صاحب کا ریبرٹل بھی آ گیا۔ لیکن آج کا دن بڑا امپورٹنٹ تھا، اور امپورٹنٹ اس لیے تھا کہ کہیں جس میں رہنا چاہتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ اپنے ورکرز کے ساتھ، یہ جو ہاؤس آف شریف ہے یہ ایک نیا گھر بنانے کی کوشش کر رہا تھا جہاں پر کوئی الزام نہ ان کے اوپر ہو، لوگ پتھر نہ پھینکیں۔ راسب کیا ہو رہا ہے؟ یہ آڈیو کی جو کہانی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آنے کے بعد فوری اس کا ایک ڈراپ سین ہو گیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے کہا کہ ایک حلف نامہ آیا لندن سے، یعنی ایک جھوٹا حلف نامہ جس کی بنیاد پر ایک بہت بڑا فراڈ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ حلف نامہ ایک دن کے اندر ہی بے نقاب ہو گیا، ایک دن کے اندر ہی ایکسپوز ہو گیا، اور اس کے اندر جتنے جھول تھے اس ڈرامے کے اندر وہ سارے کے سارے سامنے آ گئے۔ اور اب مریم نواز ہوں، میاں نواز شریف ہوں، شاہد خاقان عباسی ہوں یا شہباز شریف، انہوں نے اس جھوٹے حلف نامے پر مکمل طور پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ اب ایک جعلی آڈیو آئی ہے جو کہ امریکہ سے مبینہ طور پر کسی فورنزک لیب سے ٹیسٹ کروائی گئی اور وہاں سے مبینہ طور پر ویریفائی کروائی گئی۔ آپ نے کہا کہ ایک لندن سے آئی گواہی جعلی، ایک امریکہ سے آئی گواہی جعلی۔ اب آپ انتظار کریں کہ اگلی گواہی جو ہے وہ کوئی انٹاک ٹکا سے نہ آ جائے، جہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات، کیونکہ جس قسم کی جعلی گواہیاں یہ لے کے آ رہے ہیں اور جتنے جلدی ان کی یہ جعلی گواہیاں ایکسپوز ہو رہی ہیں، اس میں تو کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ ایک اور بلنڈر ایسا کریں اور یہ کہیں کہ جی ہمارے پاس انٹاک ٹکا سے بھی ایک گواہی آ گئی ہے میاں نواز شریف کے حق میں۔ ایک تو ہاشمی صاحب اس میں پرائم منسٹر عمران خان کو اس قوم پہ ایک احسان کرنا چاہیے، اور وہ احسان ان کو یہ کرنا چاہیے کہ جو آپ کا دا گاڈ فادر ناول تھا اس کی سمری اردو میں کروائیں، ترجمہ کروائیں اس کا، اور ایک صفحے کے اوپر کروائیں تاکہ لوگوں کے پاس وقت بھی کم ہوتا ہے، اور ایک صفحے کے اندر اس کی پوری جو سمری ہے ترجمہ کر کے آسان اردو میں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے اس کو پبلش کروائیں، اپنے پی ٹی آئی کے فنڈ سے یعنی پارٹی کے فنڈ سے کروائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو گاڈ فادر مافیا تھا اور اس کے نیچے جو پورا مافیا کام کرتا تھا۔ آپ نے یقیناً یہ ناول پڑھا ہوگا، اس کے بعد اس کی جو موویز تھیں وہ بھی آپ نے دیکھی ہوں گی اور ہمارے بہت سے ویورز نے بھی دیکھی ہوں گی، تو پتہ چلے کہ کس طرح سے مافیا کام کرتا تھا اور یہ مافیا کتنی مماثلت رکھتا ہے اس وقت شریف خاندان سے۔ اسی طرح جو آپ کا سسیلین مافیا تھا، جس طرح سے اس کا ایک ورکنگ سٹائل تھا،
اور جس طرح سے اس نے اپنے نظام کے اندر اپنی جو جڑیں ہیں وہ پیوست کی ہوئی تھیں، اس کے متعلق بھی پرائم منسٹر عمران خان کو چاہیے کہ آسان الفاظ میں ایک صفحے کی سمری بنوائیں، اور بہت اچھا ہوگا اور اس قوم کے اوپر بڑا ایک احسان ہوگا کہ یہ سلیبس میں شامل کریں. شریف خاندان کو چھوڑ دیں سلیبس میں شامل کرنے کے حوالے سے، ظاہر ہے کہ وہ پھر لگے گا کہ انتقامی کارروائی، لیکن یہ ایک صفحہ کہ مافیاز کام کیسے کرتے ہیں تاکہ پاکستانی قوم کو پتہ چلے کہ یہ جو مافیاز ہوتے ہیں یہ کس طریقے سے نظام کو جکڑ لیتے ہیں. اب ہاؤ دے آپریٹ، وہ جو ہے نا، یہ جو بات ہے، یہ پہلے بھی سجیشن اچھی ہے کہ یہ جو بینکنگ سیکٹر کے اندر جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، وہاں تو سر یہ پہلے بھی سٹینڈ کرتی ہے پرپوزل کہ بتایا جائے کہ منی لانڈرنگ کے کیا کیا طریقے ہیں، اور ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر اس کو سامنے رکھا جائے. اور سب سے اہم بات ہاشمی صاحب کہ ایک ایسا شریف خاندان، یعنی اگر آپ اس کے ساتھ شریف کا لفظ ہٹا بھی دیں تو ایک ایسا خاندان جس کو سزائیں ہوئی ہیں، جن کی تعایات نیلیاں ہوئی ہیں، جن میں سے مریم نواز کو 7 سال سزا ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے اس نظام کے اندر اتنے زیادہ طریقے سے، اتنے گہرے طریقے سے انہوں نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں کہ وہ اس نظام کو چیلنج کرتے رہتے ہیں جعلی طور طریقوں سے. اب یہ جو آڈیو لے کے آئے ہیں، یعنی یہ جو نئی ایک جعلی آڈیو، اس کے اوپر آپ دیکھیں، میں بتاتا بھی ہوں کہ یہ کس طرح سے جعلی ثابت ہو چکی ہے، اور اب مریم نواز، میاں نواز شریف اور شہباز شریف کو ایک مرتبہ پھر بیک فٹ پہ جانا پڑے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ مذہب کو کیسے استعمال کرتے ہیں. یعنی مریم نواز نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا، جب یہ آڈیو آئی اس کے اوپر ٹویٹ کرتی ہیں وہ اللہ اکبر اور اللہ الحق ہے. اس طرح جو شہباز شریف ہیں وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ لکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو سرخرو کر دیا. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ جو جعلی آڈیو بنی یہ میاں نواز شریف کی مرضی کے بغیر بنی ہوگی، یہ مریم نواز کی مرضی کے بغیر بنی ہوگی؟ اب یہ جو فیکٹ فوکس والے ہیں، جس ادارے نے یہ خبر لیک کی ہے، جس ادارے نے یہ آڈیو لیک کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ 2 مہینے پہلے ہمیں یہ آڈیو ریسیو ہوئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خود اس کو ایکسیس نہیں کیا. یہ کوئی تحقیقاتی صحافت کے نتیجے میں نہیں ہے کہ انہوں نے اس آڈیو کو کوئی خود سے حاصل کیا، یا کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی سٹنگ آپریشن کیا انہوں نے پاکستان کے اندر، یا کسی کا فون بگ وغیرہ کیا. انہوں نے یہ لفظ لکھے کہ ہمیں یہ موصول ہوئی تھی 2 مہینے پہلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آڈیو کو اپنے من پسند طریقے سے کسی نے ایڈٹ کیا، اس کے بعد یہ جو فیکٹ فوکس والا ادارہ ہے ان کو دیا، اور فیکٹ فوکس نے آگے یہ دعویٰ کیا کہ ایک امریکی فورینزک لیب نے، جو کہ آڈیوز اور ویڈیوز کو ان کا معائنہ کرنے کا اور ان کا تجزیہ کرنے کے ماہر ہیں، انہوں نے ویریفائی کیا کہ یہ آڈیو ایڈیٹڈ نہیں تھی یا فیبریکیٹڈ نہیں تھی. اس جعلی آڈیو کلپ کے ذریعے آپ یہ کہیں کہ یہ جو امریکی کمپنی ہے یہ بھی ڈوب جائے گی، کیونکہ اگر یہ دعویٰ ٹھیک ہے فیکٹ فوکس کا کہ اس فورینزک لیب نے یہ کہا کہ اس آڈیو میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں کی گئی، کوئی فیبریکیشن نہیں کی گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کمپنی ناکام ہو گئی ہے. کیونکہ اب حکومت بھی، میڈیا بھی اور جو چینلز ہیں وہ اس طرح کی ویڈیو سامنے لے آئے ہیں جسٹس ثاقب نثار کی، جن میں ہو بہو وہی الفاظ انہوں نے بولے ہیں، اور ان ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی چھپ چھپا کر کسی نجی محفل میں گفتگو نہیں کر رہے. مختلف بار کاؤنسلز میں وہ گئے، وہاں پر انہوں نے خطاب کیا، مختلف تقریبات میں خطاب کیا، کیمروں کے سامنے خطاب کیا، اور ہو بہو وہی الفاظ وہاں سے کاٹ کر، سیاق و سباق سے ہٹا کر، مختلف تقریروں کے جملے آگے پیچھے کر کے، اور ایک آڈیو وہاں پہ فیبریکیٹ کی گئی، اس کو بنایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جسٹس ثاقب نثار نے کنفیشن کر لیا. جسٹس ثاقب نثار نے یہ کہہ دیا کہ ISI اور فوج جو ہیں وہ ہم سے فیصلے کرواتے ہیں. اب یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہیں، یعنی وہ ویڈیو جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے جسٹس ثاقب نثار کی تقریروں کے کچھ حصے کاٹے گئے ہیں، وہ ویڈیو ایک ایسا ایویڈنس ہے جو کہ ناقابل تردید ہے. اور اب وہ سارے دانشور جو اس آڈیو کلپ کی بنیاد پر کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف سرخرو ہو گئے ہیں، وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں ہاشمی صاحب. اب وہ اپنی ٹویٹس جو ہے وہ ڈیلیٹ کر رہے ہیں، وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، اور ان کے پاس اب الفاظ نہیں ہیں کہ وہ کس طرح سے خود کو ڈیفینڈ کریں
اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے تھے کہ یہ جو اب ایک کلپ آنے والا ہے یہ پورا ایک بیانیہ جو ہے اس کو سونامی کی طرح بہا کے لے جائے گا. یہ واقعی ان کا تو خیال یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ یا تحریک انصاف کا بیانیہ یا عدالتوں کا بیانیہ بہا کے لے جائے گا اور میاں نواز شریف سرخرو ہو جائیں گے. لیکن یہ تو بیانیہ مریم نواز کا اور میاں نواز شریف کا یہ آڈیو کلپ تو ان کے بیانیوں کو بہا کے لے گیا. اور مجھے یقین ہے کہ میاں نواز شریف اس مرتبہ. میرا ایک سوال ہے, آپ کو کیا لگتا ہے رائے صاحب, ہاؤس آف شریف, اب تو میں یہ شریف خاندان نہیں کہوں گا آج کے بعد انہیں, یہ ہاؤس آف شریف ہے. ہاؤس آف شریف نے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آڈیو جو ہے امریکہ سے ریلیز کروائی اور بڑے معصومیت کے ساتھ اب آ کر کہتے ہیں کہ ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے, اور سیریز دیکھیں, اس کی ٹائمنگ دیکھیں, کیونکہ یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے, لوگ غلطیاں کرتے ہیں. لندن کے بہت سارے صحافیوں نے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل پہ رائے صاحب بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ مزید آڈیوز بھی آ رہی ہیں, مزید ویڈیوز بھی آ رہی ہیں, اور وہ ان میکنگ ہیں. یہ الفاظ لوگوں نے استعمال کیے ہیں پبلک انفارمیشن کے اوپر, آڈیوز ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر لندن کے صحافیوں کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان صحافیوں کو بھی جو بہت قریب ہیں, جو دائیں بائیں موجود ہوتے ہیں, ایسی خبر تھی کہ ایسی آڈیو آنے والی ہے. لیکن راج صاحب یہ لندن سے کیوں ایک منٹ یہ امریکہ سے کیوں کروائی گئی ہے؟ اب جو آپ نے لفظ بولے نا, ایسی خبر ٹھیک ہے کہ ایسی آڈیو آنے والی ہے, اب اگر ہمارے پروگرام میں سے آپ کے یہ الفاظ, یہ خبر ٹھیک ہے کہ ایسی آڈیو آنے والی ہے, صرف یہ الفاظ اٹھا کر ایک آڈیو بنا لی جائے تو کیا تاثر بنے گا؟ آپ مجھے بتائیں کہ کیا تاثر بنے گا کہ عرفان ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے, آڈیو آنے والی ہے, عرفان ہاشمی تصدیق کر رہے ہیں, میاں نواز شریف کی بے گناہی کا ثبوت دے رہے ہیں. تو یہ ہوا ہے جسٹس ثاقب نثار کی مختلف تقریروں کا جو انہوں نے تیا پانچا کیا ہے کہ کچھ الفاظ ادھر سے اٹھا کے ادھر جوڑ دیے, ادھر جوڑ دیے, اور فیکٹ فوکس والوں نے تو امریکی کمپنی کو بھی ڈبو دیا. وہ کمپنی بھی اس وقت رو رہی ہوگی, پیٹ رہی ہوگی کہ ظالمو ہمیں بھی مروا دیا, ہماری جو تھوڑی بہت رپیوٹ تھی وہ بھی آپ نے خراب کروا دی. کوئی تھوڑا بہت نہیں تھی سر, یہ حیرانگی ہے ایسا. میں نے ان کی ویب سائٹ پہ گیا ہوں, اور اینی باڈی کین گو ٹو دیئر ویب سائٹ, جائیں آپ دیکھیں. راج صاحب 12 سالوں سے یہ کمپنی کر رہی ہے, 13 سالوں سے, 2007 کا انہوں نے حوالہ دیا جب سے یہ کمپنی بنی تھی. راج صاحب ایک ویو نہیں ہے, ایک ریویو موجود ہے, صرف ایک ریویو. 13 ریویوز تو ہوتے ہیں 13 سالوں کے اندر, ایک ریویو موجود ہے, اور وہ بھی نیگیٹو ریویو ہے جس میں خاتون کہہ رہی ہیں کہ they are fraud, they are liars, اور bunch of kids who is running this company. وہ تو ظاہر ہو گیا آپ کے ان کی کتنی ایکسپرٹیز ہیں. یعنی پاکستانی چینلز جو ہیں وہ تو کوئی فورینزک لیبز رن نہیں کرتے, جو پاکستان کا سوشل میڈیا سیل ہے وہ تو کوئی فورینزک لیب رن نہیں کرتا, لیکن اس کے باوجود لوگوں نے ود ان آورز 3-4 گھنٹے کے دوران سرچ کر کے, گوگل کر کے, یوٹیوب پر جسٹس ثاقب نثار کی پرانی تقریریں نکالیں, اور ان میں سے وہ ٹکڑے نکل آئے, وہ سارے ٹکڑے نکل آئے جو اس آڈیو میں استعمال کیے گئے تھے. یعنی وہ سارے کے سارے الفاظ جو اس آڈیو میں جوڑے گئے تھے وہ مختلف تقریروں میں جو عوامی فورمز پر کی گئی ہیں تقریریں, وہ کوئی فون کال بھی نہیں ہے. اچھا, وہ ساری جوڑ کے. اچھا مجھے نا, میں آپ کی نا بات کاٹ رہا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے, اور آئی ڈونٹ نو, مطلب آؤٹ آف کیوریوسٹی میں ہی سوچ رہا ہوں, شاید لوگ اس کے بعد جو ہے ہمیں برا بھلا کہنا شروع کر دیں. سر لوگ بہت ونریبل ہو جاتے ہیں, جن کو جو سہارے لینا شروع کر دیں آڈیوز ویڈیوز کے اوپر, پھر وہ اسی طرح سوچتے ہیں. یہی سیاست ہے, نون لیگ کی سیاست کیا ہے, آڈیو ویڈیو کی سیاست ہے. اور یہ اس سے باہر, چاہے ان کے اپنے لوگ ہوں چاہے ان کے ساتھ جو جڑے لوگ ہیں ان کی سیاست, یہ اسی طرح کی سیاست ہے. راز صاحب کیا عین ممکن ہے جس طرح کا ناصر بٹ مہربان تھا اپنے آقا کے لیے, اپنے لیڈر کے لیے, اپنے مرشد کے لیے, اس نے ایک ویڈیو بنائی اور وہ بڑے فخر سے کہتا ہے اپنی ویڈیوز میں بھی آڈیوز میں بھی کہ جناب یہ کام نواز شریف کو سرخرو کر دے گا, یہ کام نواز شریف کی جو پاکستان کے اندر بے گناہی ہے اسے ثابت کرے گا. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں پر یہ کام کیا گیا ہے, کوئی آڈیو ایسی 2 نمبر آڈیو تیار کروا کر ہاؤس آف شریف کو دی گئی اور کہا ہوگا جناب یہ لیں ایک اور ثبوت ہم آپ کے لیے لے آئے, اور پھر بعد میں کسی نے اس کی قیمت ادا کی ہو, یا وفاداری ثابت کرنے کے لیے, یا پھر کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے, یا قریب ہونے کے لیے؟ یہ ہاؤس آف شریف جو ہے اتنا معصوم اور اتنا شریف نہیں ہے ہاشمی صاحب جتنا آپ نے شریف اور معصوم سمجھا ہوا ہے. جب ان کے سامنے یہ آڈیو کلپ پیش کیا گیا ہوگا, پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ شریف فیملی نے خود تیار کروایا ہے. انہوں نے کوئی ایکسپرٹس کی خدمات لی ہوں گی, اور ان سے انہوں نے یہ جیسے پہلے حلف نامہ تیار کروایا تھا, اور بعد میں پتہ چل گیا تھا کہ رانا شمیم نے میاں نواز شریف سے ملاقاتیں بھی کی, ان کی پوری ٹریول ہسٹری بھی نکل آئی,
یہ بھی پتہ چل گیا کہ 6 نومبر کو ان کے بھائی کی وفات ہوئی، 10 نومبر کو انہوں نے حلف نامہ ریکارڈ کروا دیا۔ شریف فیملی کو چاروں ناچار یہ بھی اعتراف کرنا پڑ گیا کہ ہاں ہماری فیملی کے رکن رانا شمیم کو نوٹری پبلک کے دفتر لے کے گئے تھے۔ تو جس طرح سے وہ تمام ان کو اعترافات کرنے پڑے، یہ جو کلپ ہے یہ بھی شریف فیملی کے اپنے ایما پر بنا، ان کی مرضی سے بنا، ان کے کانسنٹ سے بنا، اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میرا خیال ہے کہ فیکٹ فوکس والے بھی اس کو ڈینائی نہیں کریں گے، بلکہ انہوں نے انڈائریکٹلی اس کا اعتراف بھی کر لیا جب انہوں نے یہ الفاظ لکھے کہ ہمیں 2 ماہ پہلے یہ ویڈیو موصول ہوئی تھی۔ تو یہ شریف خاندان نے یہ کلپ ایڈٹ کروا کے جعلی طریقے سے پھر فیکٹ فوکس والوں کو دیا۔ فیکٹ فوکس نے آپ یہ جو پنجابی کے کچھ محاورے ہیں ان کے مطابق انہوں نے اپنے سر سے اتار کے ایک جعلی سی کمپنی کو دے دیا کہ وہ فورنزک آڈٹ کروائیں، مگروں لا کے ایسا مگروں لا کے تو گونگلوں سے مٹی جھاڑی انہوں نے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا یار آپ ان کو بھی کوئی ڈالر وغیرہ، ظاہر ہے کہ جن سے یہ کروایا فورنزک آڈٹ، کوئی پتہ نہیں کہ ان کو بھی کہہ دیا ہو کہ ٹھیک ہے جی آپ کو بھی $20,000 دیں گے، بس آپ نے ادھر ٹھپا لگانا ہے اور سرٹیفائی کرنا ہے کہ مکمل طور پر ٹھیک ہے۔ یہ $20,000 $30,000 کسی کو برے تو نہیں لگتے نا۔ جس کمپنی کی ویب سائٹ پہ صرف ایک ریویو ہے جو آپ بتا رہے ہیں، ایک ریویو 13 سال میں، تو ان کے لیے تو لگتا ہے $20,000 بھی بڑی رقم ہوگی۔ تو شریف فیملی کے پاس تو کروڑوں ڈالر ہیں، اربوں خربوں روپے کی دولت ہے ان کے پاس، تو ان کے لیے کیا مسئلہ ہے 20,000 نہیں تو $50,000 یا $1,00,000 کسی کمپنی کو دینے کے لیے۔ تو یہ تو طے ہے کہ یہ شریف فیملی کے کانسنٹ سے تیار ہوا، انہوں نے خود تیار کروایا۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ پہلے جو رانا شمیم کا حلف نامہ تھا، بیان حلفی تھا، اس کے معاملے پر تو میاں نواز شریف نے صرف اپنی قانونی ٹیم کو کان پکڑوائے تھے اور ان کو کہا تھا کہ آپ نے یہ کیوں خیال نہیں رکھا کہ جسٹس عامر فاروق تو اس بینچ کا حصہ نہیں تھے جو مریم نواز اور میاں نواز شریف کے اپیلوں کی سماعت کر رہے تھے۔ لیکن اس مرتبہ تو شاید میاں نواز شریف نے مریم نواز کو بھی ٹیلی فون کیا ہوگا اور ان سے پوچھا ہوگا کہ بیٹا جی یہ آپ میرے سے کس بات کا انتقام لے رہے ہیں، کیوں میرے بیانیے کو، جو میں نے ایک نام نہاد بیانیہ ہے، اس کو ہر روز دفن کرنے کے لیے آپ کوئی نیا اہتمام کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو حکمت عملی ہے وہ مریم نواز بناتی ہیں۔ مریم نواز نے اپنے سوشل میڈیا سیل کے اوپر پھر یہ ڈسٹریبیوٹ کی یہ ویڈیو، پھر جو مسلم لیگ نون کے رہنما تھے انہوں نے اس کو ٹویٹ کیا۔ تو اس سے تو الٹا میاں نواز شریف کی بے گناہی نہیں بلکہ ان کا قصور اور ان کا جرم ثابت ہو گیا، مہر لگ گئی۔ اور یہ بھی مہر لگ گئی کہ یہ فراڈ کرتے ہیں، بار بار فراڈ کرتے ہیں، عدالتوں کو بدنام کرنے کے لیے، ججوں کو بدنام کرنے کے لیے، ان پر حملے کرنے کے لیے، تو الٹا ان کے اوپر مہر لگ گئی۔ یعنی ایک تو جعلی حلف نامہ پہلے، اور اس کے بعد یہ جو آڈیو آئی ہے یہ تو کمال ہی ہو گیا کہ اتنی لاپرواہی کہ آپ کو نہیں پتا تھا۔ یعنی مریم نواز نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا، یا میاں نواز شریف نے، ان کی قانونی ٹیم نے، ان کے جو ایڈیٹرز تھے جنہوں نے یہ ایڈٹ کر کے دی، یا فیکٹ فوکس والوں نے 2 مہینے انتظار تو کر لیا کہ 2 مہینے میں وہ فورنزک آڈٹ کروائیں، تو خود گوگل بھی کر لیتے۔ اگر یہ پاکستانی چینلز نے بھی کوئی فورنزک لیب تو رن نہیں کی، انہوں نے بھی گوگل کی ہے، یوٹیوب سے نکالیں جسٹس ثاقب نثار کی تقریریں، 3-4 گھنٹے ظاہر آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے، تو سارے نتائج سامنے آ گئے۔ تو اتنا بھی تردد نہیں کیا مریم نواز نے، اور پھر اللہ کا نام لے کے ٹویٹس بھی کی کہ اللہ الحق ہے، سچ سامنے لے آیا۔ واقعی اللہ الحق ہے، سامنے تو سچ آ گیا۔ پھر دیکھ لیں آپ کہ کتنا ودن آورز سچ سامنے آ گیا۔ اب اگر آپ یہ سارے نہ کریں، یہ جو سارے فراڈ ہیں یہ نہ کریں، تو ہو سکتا ہے آپ کا جو اسٹیبلشمنٹ مخالف ایک بیانیہ ہے اس کے اوپر کچھ لوگ یقین کر لیں، کیونکہ وہ تو ایک ہوا میں بات ہے نا، اس کے خلاف بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کے حق میں بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں نشانہ بنایا ہے، لیکن جب آپ اس قسم کے بھونڈے فراڈ کرتے ہیں، پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو زبانی بیانیہ بنایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں نشانہ بنایا ہے، وہ بھی جھوٹ ہوگا، وہ بھی فراڈ ہوگا۔ کیونکہ اگر آپ اتنے بڑے بڑے فراڈ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس بیانیے میں بھی آپ نے فراڈ کیا ہوگا۔ مجھے تو خیر ایسا کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ جو کچھ ہوا اس کو انجینئرڈ کیا گیا تھا، اور سب کچھ جو ہے حالات میں انجینئرڈ ہی نظر آتے ہیں۔ لیکن ایسا بھی اس پورے سچویشن کے اندر ایک تو میں چاہوں گا کہ مریم نواز کی بھی آڈیو سامنے آئی ہے، کیونکہ اب آڈیو لیک ہونے کا یہ ٹائم آ چکا ہے اور موسم ہے، اس میں بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن جو سب سے بڑا سوال ہے
اگر ہم ایک تصور کر لیں کہ یہ آڈیو ویڈیو ٹھیک ہے کچھ دیر کے لیے لمحے کے یہ لیے آڈیو کہ سب ویڈیو کچھ کیا ٹھیک گیا ہے، تھا ایک سیکنڈ، یہ جو آپ نے جملہ بولا کہ اگر تصور کر لیں کہ یہ آڈیو ویڈیو ٹھیک ہے، اس میں سے اگر یہ لفظ، یہ کیونکہ اس کو میں نکال دیں. لائیو ہی میں اس کا پوسٹ مارٹم مجھے کرنے دیں، اگر اس میں سے اگر تصور کریں کا لفظ نکال دیں، یہ 3 لفظ، اور آپ یہ کہیں کہ یہ ویڈیوز آڈیوز ٹھیک ہیں، آپ نے لفظ جملہ استعمال کیا کہ اگر تصور کریں، اس کو ہٹا دیں تو آپ آگے کہہ دیں کہ یہ آڈیوز ویڈیوز ٹھیک ہیں، تو ادھر تو یہ وائرل ہو جائے گی کہ جی دیکھیں لندن سے بھی گواہی آ گئی ہے کہ یہ آڈیوز اور ویڈیوز ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح مجھے یاد ہے سے ایڈٹ کی گئی ہے. ایسی جی ایسا کام پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز بھی یعنی مطلب کی بات اور وہ سیاق و سباق سے ہٹا کر یہ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، آئی ایگری ود یو. لیکن میرا سر اب یہاں پہ ایک لیگل کوشچن آ جاتا ہے. وہ سوال یہ ہے سر، ہم نے تصور کر لیا یہ سب کچھ ٹھیک ہے اور یہ باتیں ساری جو ہیں جو کلیم کیا گیا یہ سب صحیح ہے. نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی مریم نواز عدالت چلے جائیں اور کہیں کہ جناب ہمارے پہ کیس جو بنا، اب یہ پلی جو رائے صاحب لے رہے ہیں نا وہ یہ لے رہے ہیں کہ کیونکہ آڈیو ویڈیوز موجود ہے لہٰذا کیس کو ختم کرو. یہ عدالت میں جا کر یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم آپ کو ثبوت دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہمارے اوپر جو کیسز بنائے گئے اس میں آرگومنٹ یہ آرگومنٹس ہیں، یہ ٹریک ریکارڈ ہے، یہ ڈیڈز ہیں، یہ ٹرانزیکشنز ہیں، تو لہٰذا کیس کو ختم کیا جائے. اس وقت تو چلیں کسی نے انتقام لیا، لیکن اگر آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں اور اپنا آپ کیس جسٹیفائی کر سکتے ہیں ان تمام ثبوتوں کو آڈیو ویڈیوز کو مائنس کر کے، تو میرا خیال ہے کہ نون لیگ کو یہ کر دینا چاہیے. دیکھیں یہ کبھی بھی عدالت نہیں جائیں گے. رانا شمیم کے متعلق ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ جائیں گے فریق بنیں گے، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہم فریق نہیں بنیں گے. ایک پریس کانفرنس شاہد خاقان عباسی کی صدارت میں مسلم لیگ نون کے پوری جو لیڈرشپ ہے انہوں نے کر دی. مریم نواز نے 2-4 ٹویٹس کر دیے. جب وہ حلف نامہ ایکسپوز ہوا تو اب بالکل خاموش ہو گئے ہیں. اسی طرح یہ آڈیو کلپ کے معاملے پر کبھی بھی نہیں جائیں گے. یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑی معتبر گواہی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آڈیو کلپس بالکل ٹھیک ہیں اور 100% ثاقب نثار جو ہیں وہ اس طرح کی بات کر رہے تھے، کنفیشن کر رہے تھے کہ مریم نواز کو اور میاں نواز شریف کو سزائیں دینے کے لیے ISI کا اور آرمی کا دباؤ تھا، تو پھر آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ آپ کو 100% یقین ہے تو آپ چلے جائیں. یعنی میرے سامنے یہ کیمرہ لگا ہوا ہے اور مجھے 100% پتہ ہے کہ میرے سامنے یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، یہ کوئی لیپ ٹاپ نہیں ہے، تو مجھے اس معاملے کو کہیں عدالت میں ثابت کرنا پڑے تو میں تو ایک لمحے کے لیے نہیں ہچکچاؤں گا. تو ان کو اگر یہ 100% یقین ہے کہ یہ ان کا کلپ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے خود ایڈٹ نہیں کروایا، یہ جعلی نہیں ہے، فیبریکیٹڈ نہیں ہے، تو عدالت چلے جائیں. ساتھ یہ بھی کہیں کہ جو فورینزک لیب کے کسی نمائندے کو بھی عدالت جو ہے اس کے ساتھ بھی کوئی کورسپونڈنس کر لے، ان کو بھی کوئی خط وغیرہ بھیج دے. لیکن یہ کبھی بھی نہیں جائیں گے کیونکہ یہ پورا ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیسپریشن میں یہ اس طرح کے بھونڈے فراڈ کر رہے ہیں. اور اس کا کانٹیکسٹ بھی بہت سمجھنے والا ہاشمی صاحب کہ اب مریم نواز نے اپنی اپیلوں کی سماعت میں ایک اور التوا مانگ لیا ہے، ایک درخواست دے دی ہے کہ مجھے ایک اور التوا دیا جائے. تو ایک طرف مریم اچھا نواز، یہ کلیئر کر دیجیے گا کیونکہ وہ نون لیگ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب گئی تھی، ہم نہیں گئے. یہ نیب کے علاوہ درخواست تھا یہ سر؟ دیکھیں ایک التوا فواد چودھری صاحب نے اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے کہ دوبارہ سے التوا مانگا گیا ہے مریم نواز کی قانونی ٹیم کی جانب سے. یہ جو مریم نواز کی اپیلوں کی سماعت ہو رہی تھی، تو ایک طرف تو وہ التوا مانگ رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس آ چکے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کی قانونی ٹیم کے جو حربے ہیں ان سے لگتا ہے کہ آپ اس معاملے کو طول دینا چاہتے ہیں، اس مقدمے کو طول دینا چاہتے ہیں. دوسری جانب آپ عین اس وقت جب ان اپیلوں کی سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے بڑے کرٹیکل قسم کے ریمارکس آ رہے تھے، عین اس وقت پر آپ نے یہ ڈرامہ کیا کہ پہلے ایک بیان حلفی لے آئے تاکہ جسٹس عامر فاروق پر دباؤ ڈالا جا سکے، پھر اب آپ ایک یہ جعلی آڈیو لے کے آئے. لیکن ان کی بدقسمتی یہ ہے، بلکہ آپ یہ کہیں کہ ان کی نالائکی یہ ہے کہ ان کی نالائکی کی وجہ سے ان کے جو فراڈ ہیں، کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، یہ 2-3 گھنٹے بھی نہیں ٹک سکے اور 2-3 گھنٹے کے اندر ایکسپوز ہو گئے. راج صاحب دوسری جو ہماری خبر تھی کہ مریم نواز کی بھی آڈیو آئی ہے کہ فلاں چینل کو اشتہار دو، فلاں کو بند کرو، اور آپ کا چینل بھی اس کے حوالے سے موجود ہے، اگر آپ کمنٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. دیکھیں وہ آڈیو ہم نے سنی ہے، ہمارے پاس تو کوئی فورینزک لیب نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی ہمیں کوئی حتمی رائے نہیں دینی چاہیے. لیکن بظاہر وہ جو آڈیو ہے اس میں لگ رہا ہے
کہ مریم نواز کی آواز ہے اور مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ فلاں فلاں چینل جو ہیں وہ ہمارے خلاف خبریں دیتے ہیں، ہمارے بارے میں کرٹیکل ہیں، تو ان کو اشتہار نہیں دینا چاہیے۔ اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ اس وقت میڈیا کو مریم نواز کنٹرول کرتی تھی۔ مریم نواز نے سوشل میڈیا کا جو آفس تھا وہ پرائم منسٹر آفس کے اندر قائم کیا ہوا تھا، اور سرکاری خرچوں سے وہ پارٹی کا سوشل میڈیا سیل سرکاری خرچ سے اس وقت چل رہا تھا۔ تو یہ تو ایک حقیقت ہے۔ اب یہ کیا آڈیو جو ان کی مکمل طور پر ٹھیک ہے، یہ ظاہر ہے کہ جب تک کوئی فورینزک نہ ہو اس کے بغیر کسی حتمی نتیجے پہ پہنچا نہیں جا سکتا، اور ہمیں اس قسم کی جلد بازی، اس قسم کی غیر ذمہ داری نہیں کرنی چاہیے جس قسم کی غیر ذمہ داری دکھائی گئی۔ یہ جو جعلی ایک آڈیو کلپ سامنے لایا گیا، تو مریم نواز کا یہ آڈیو کلپ وائرل ہے، لیکن جب تک ظاہر ہے کہ اس کا فورینزک نہیں ہوتا تو اس کے اوپر ہم کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتے۔ بہت شکریہ رائے صاحب۔ ویورز، یہ تھا دو ٹوک۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے اللہ نگہبان۔